منصور بھائی ان سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے. میں نے کہا یہ علمی مسئلہ ہے، مجھے چھوڑ دو، اس کو ابھی انشاءاللہ تبلیغی بنا کے رکھتا ہوں. اس کو سیدھا نہیں کیا تو آئندہ میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا اور بخاری پڑھانے دارالحدیث نہیں جاؤں گا. اس کو ابھی سیدھا کر دو، لیکن اس شرط پر کہ آپ میری باتوں میں بولے نہیں، نہ میری مدد کرے، مجھے میرے حال پہ چھوڑا. جب اس نے اپنے 3 طرح کیا اور جو بکواس کرنا تھا کر لیا، تو اخیر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سارے علماء کو نہیں مانتے یا کسی کو مانتے بھی؟ تو کہنے لگے نہیں، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک کی خدمت میں جاتا تھا جب وہ زندہ تھے اور ان کی دعائیں لیتا تھا. میں نے کہا معلوم ہوا کہ ہو تو مسلمان لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا ہو. کہ نہیں مولویوں سے اچھا ہو. میں نے کہا میں 8 منٹ میں بات پوری کروں گا، اس درمیان میں آپ نہیں بولیں گے. 8 منٹ کے بعد آپ 20 منٹ بولیں گے، میں چپ بیٹھا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا پہلی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ علماء ہیں اور مسلمان ہیں جو مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، طالب علم آتے ہیں اور ان کو وہ سبق پڑھاتے ہیں. عالم، محدث، مفسر، مؤذن، خطیب، امام، واعظ سب وہی سے نکلتے ہیں. یہ کام اچھا ہے، اس کو دین مانتے؟ اس نے کہا بالکل، اس کے بغیر تو اسلام ختم ہو جاتا. تو میں نے کہا اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو، اس کا نام ہے التدریس والتعلیم. اس کو آپ مانتے ہیں، دین کا ایک کام ہے. میں نے کہا کچھ لوگ مسائل لکھتے ہیں اور رسائل لکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. وہ کیسے ہیں؟ کہ میں مولانا اشرف علی کی کتابیں پڑھتا ہوں، یوسف لدھیانوی کی کتابیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا تو اس کام کا نام ہے التصنیف والتالیف. دین کا دوسرا شعبہ ہے، اس کو بھی آپ مانتے ہیں. میں نے کہا کچھ لوگ یہی جو علماء طالب علموں کو پڑھاتے ہیں اور کتابوں میں لکھتے ہیں ہر ملک ہر زبان میں، اس کی روشنی میں مسجدوں میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ اللہ کے گھر میں نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ لوگ کیسے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے ہیں تبلیغ والے، اور یہ چندہ نہیں مانگتے، بالکل پیسے نہیں مانگتے. حالانکہ وہ چندہ نہیں بندہ مانگتے، بہت بڑا چندہ مانگ رہا ہے. میں نے کہا اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ. اس کو بھی آپ نے قبول کیا، 3 شعبے مکمل ہو گئے، تینوں آپ مان رہے. میں نے کہا اب جو دین علماء مدرسوں میں بیٹھ کر طالب علموں کو پڑھاتے ہیں اور جو دین علماء ہر دور ہر ملک ہر زبان میں ترجمے کر کے عوام تک پہنچاتے ہیں اور جس دین کی دعوت تبلیغ والے مسجدوں میں آ کے دیتے ہیں، یہ دین اور یہ اسلام. ایک جماعت ہماری اور ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایوان بالا میں نافذ ہونا چاہیے، ملک کی عدلیہ، مقننہ، عسکریہ، تمام کے تمام شعبے وہ اسی دین کے پابند ہو جائے. میں نے کہا یہ غلط کہتے ہیں؟ صحیح. کہنے لگے یہ تو صحیح کہتے ہیں. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں سیاست، جس کو آپ گالیاں دیں. میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ طالب علموں کو پڑھانا آسان ہے، مسجد میں چادریں ڈال کر 6 نمبر کھڑے ہو کر سنانا بہت آسان ہے، اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کتاب اور رسالہ ترتیب دینا بالکل آسان کام ہے. لیکن فاسق فاجر مغرب کے ایجنٹ اور گماشتوں کے سامنے قرآن و سنت اور فقہ کا نام لینا، یہ کار باشد، دل گردہ چاہیے اس کے لیے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاسی علماء جو سیاست کے ذریعے دین کے نفاذ کے طلبگار ہے، صادق ہے، مخلص ہے، وہ ہم سے زیادہ اونچے مقام کے. ان کو گالی نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا ان کا احترام کرنا چاہیے. تو مجھے کہتے ہیں بڑی صفائی سے مجھے آپ نے شیشے میں اتارا ہے. کا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک بڑے مولوی ہو، لگتے ایسے ہو، لیکن بالکل اب مجھے سیدھا ٹھیک ٹھاک تبلیغی اور سیاسی مولویوں کا گرویدہ کر دیا.
میں نے کہا ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ دینی طبقے کے خلاف ذہن رکھیں. آپ کا ذہن سنبھالنا یہ میرے مناسب میں سے ہے. میں نے کہا آپ 8 منٹ میرے پورے ہو گئے، آپ 20 منٹ تخلیل کریں. اس نے کہا بس میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علماء، مدرس و تبلیغی اور سیاسی لوگوں کی محبت نصیب فرمائے. یہاں سے القواعد المنتظمہ جو تدبیر منزل کے لیے ضروری ہے وہ شروع ہونے والے ہیں. چنانچہ ان میں ایک اہم مسئلہ ہے انفاق، الانفاق. خرچ نہیں کرو گے تو کام کیسے چلے گا؟ یہی تو ہمیں ناراضگی ہو گئی کہ لوگ اخلاص سے اور خوشی سے کام نہیں کرتے. انفاق بہت ضروری ہے، دین پر خرچ کرنا. یہ 195 آیت بھی ہے اور 215 بھی ہے. آیت نمبر 215 اور آیت نمبر 216 میں ہے القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور جن موقعوں پر جہاد منع ہے، قتال کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا. حکم القتال فی الشہر الحرام یا حکم القتال فی الاشہر الحرم، فی اشہر الحرم، آیت نمبر 217. اور النہی عن الخمر والمیسر، النہی عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے سے منع کرنا، شراب اور جوئے پر پابندی لگانا. آیت نمبر 219. اصلاح الیتامى، یتیموں کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، آیت نمبر 220. عدم جواز نکاح المشرکات، عدم جواز نکاح المشرکات، مشرک اور بے دین عورتوں سے نکاح نہ کرنا، آیت نمبر 221. اور عدم جواز الجماع فی الحیض، گندی عورتوں سے اور گندگی کی حالت میں نہ ملنا ضروری ہے، آیت نمبر 222. مقصد الوتی، بیوی سے ملنے کا مقصد صرف شہوت پوری کرنی نہیں بلکہ صالح اولاد پیدا کرنا ہے. مقصد الوتی صفحہ آیت نمبر 223. اور التعظیم للہ، اللہ کے دین کا احترام اور تعظیم کرنا، تعظیم للہ، آیت نمبر 224. اور حکم الایلا، حکم الایلا، خاوند اگر بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے اس کے مسائل، آیت نمبر 226. مسائل الطلاق،